بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پروناؤن اور اس کی ٹائپس۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ ایکچولی پروناؤن جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پرو پلس ناؤن۔ پرو کا معنی ہوتا ہے فار، کے لیے، اور ناؤن کا معنی ہوتا ہے اسم، یعنی وہ لفظ جو کسی ناؤن کے لیے یا کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہو اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ A word that takes place of a noun is called pronoun۔ اچھا، اب ہم اس کی ٹائپس، اس کی کائنڈس دیکھتے ہیں کہ پروناؤن کی ویسے تو بہت سی ٹائپس ہیں، لیکن میں آپ کو 7 قسمیں پڑھانے لگا ہوں۔ نمبر 1 پہ جو میں پڑھانے لگا ہوں وہ ہے پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن، اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پروناؤن ہوتا ہے جو ناؤن کے پرسن کی جگہ استعمال ہو۔ A pronoun that is used instead of the person of a noun is called personal pronoun۔ یعنی ایسا پروناؤن جو ناؤن کے پرسن کی جگہ استعمال ہو اس کو ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انور از مائی بردر۔ اب اس فقرے میں انور جو ہے یہ ناؤن کا پرسن ہے، اور یہاں ہی از ویری ایکٹیو۔ اب اس دوسرے سینٹینس میں ہی جو آیا ہے اس ناؤن کے پرسن کی جگہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم اسے پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ پھر پرسنل پروناؤن جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن ایسا پرسن ہوتا ہے جس میں بات کرنے والا شخص جو ہے جو لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے اسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی وی، یہ فرسٹ پرسن ہے۔ اسی طرح سے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے۔ سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو شخص جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم لفظ یو استعمال کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو اس وقت موجود نہ ہو، غائب ہو، حاضر نہ ہو اس وقت۔ مثال کے طور پر ہی، شی، اٹ، دے، یہ کیا ہیں؟ تھرڈ پرسن کی اگزامپل ہیں۔ اب ہم نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن، کہ ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ پروناؤن کی وہ قسم جو پرسنل پروناؤن کو بذات خود ظاہر کرے۔ ریفلیکسو پروناؤن کی ڈیفینیشن دوبارہ سماعت فرمائیں۔ پروناؤن کی وہ قسم جو پرسنل پروناؤن کو بذات خود ظاہر کرے۔ The type of pronoun that shows the self of personal pronoun۔
the type of pronoun that shows the self of personal pronoun. اب ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ایک پرسنل پروناؤن ہے. مائی سیلف جو ہے اس کے سیلف کو، آئی کے سیلف کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے یو جو ہے، یو یہ پرسنل پروناؤن ہے. یور سیلف، یور سیلفز، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یو کے ذات کو، سیلف کو ظاہر کر رہے ہیں. اسی طرح سے وی جو ہے یہ پرسنل پروناؤن ہے، اور آور سیلفز جو ہے اس کے سیلف کو ظاہر کر رہا ہے. نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں انڈیفینٹ پروناؤن. پروناؤن کی وہ قسم جو کسی پروناؤن کو لامحدود حد تک نمائندگی دے. پروناؤن کی وہ قسم جو کسی پروناؤن کو لامحدود حد تک نمائندگی دے، اسے ہم انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں. A type of pronoun that is used for indefinite person, indefinite place, indefinite thing is called indefinite pronoun. One, all, some, somebody, nobody, everybody, few, anybody. یہ کیا ہے؟ اس کی اگزامپل ہیں. نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. یہ پروناؤن کی وہ قسم جو کسی ناؤن کی طرف دور یا نزدیک کی طرف اشارہ کرے، اسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. The type of pronoun that is used to point out is called demonstrative pronoun. The type of pronoun that is used to point out is called demonstrative pronoun. اب ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. This is my book. اب یہ this جو ہے، this is my book میں یہ demonstrative pronoun ہے. اس طرح سے this, that, these, those یہ سب کیا ہیں؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کی ایگزامپلز ہیں. نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، پروناؤن کی وہ قسم جو کسی چیز کو ایک ہی وقت میں واحد طور پر بیان کرے، اسے ہم ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں. اب ہم اس کی انگلش میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. دا ٹائپ آف پروناؤن دیٹ ڈسکرائبز تھنگز ون ایٹ اے ٹائم، ون ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں واحد طور پر. اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. ایچ، آئدر، نائدر، نن. اب ریلیٹو پروناؤن نمبر 6 پہ ریلیٹو پروناؤن. اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. پروناؤن کی وہ قسم جو فقرے کے اینٹیسیڈنٹ، فقرے میں ایک ہوتا ہے اینٹیسیڈنٹ، اس کا تعلق جو ہے باقی سارے فقرے سے جوڑ دے، تو اسے ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. اب ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں. It is the boy who works very hard. اب it is the boy who، اب who سے پہلے یہ جو boy، یہ جو ناؤن آیا ہے، who سے پہلے جو ناؤن آیا ہے، اس کو ہم اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں. اور یہ اینٹیسیڈنٹ کیا کرتا ہے؟ اینٹیسیڈنٹ جو ہے یہ اس کے بعد جو پروناؤن آیا ہے اس کو ہم ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں. اور یہ ریلیٹو پروناؤن
اس اینٹیسیڈنٹ کا باقی سارے فکرے سے تعلق جوڑ رہا ہے. These are the boys who work hard. اب یہ boys کیا ہے؟ اینٹیسیڈنٹ ہے جو کہ ریلیٹو پروناؤن سے پہلے آیا ہے، اور ریلیٹو پروناؤن جو ہے اینٹیسیڈنٹ کا باقی سارے فکرے سے تعلق جوڑ رہا ہے. انٹراگیٹو پروناؤن کی وہ قسم جو سوال پوچھنے کے لیے سوال ہو اس کو ہم انٹراگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. The type of pronoun that is used to ask a question is called interrogative pronoun. جس طرح سے who ہے، who are you، آپ کون ہو، what are you doing، what ہے، why ہے، where ہے، how ہے، when ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ انٹراگیٹو پروناؤن کی اگزامپل ہے. تو آج کا بس اتنا ہی سبق. تو اگر آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے تو پلیز ہمارے لیکچرز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں.